السلام علیکم دوستو۔ آج 10 اپریل 2020 جمعے کا دن ہے۔ بڑی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ امریکی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ نیو یارک کے بعد واشنگٹن کورونا کا گڑھ بن سکتا ہے۔ کورونا عالمی معیشت کے 5,000 ارب ڈالر کھا جائے گی۔ دنیا 1930 کے بعد پہلی بار ایسے کساد بازاری کے دور میں ہے۔ IMF کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 90 سے زائد ممالک نے امداد اور تعاون کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ IMF سال 2020 کے ارب پتی افراد کی فہرست جاری ایمیزون کے جیف بیزوس مسلسل تیسرے سال بھی دنیا کے امیر ترین شخص۔ عالمی ادارہ صحت نے صدر ٹرمپ کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا جیسی نازک صورتحال میں فنڈز روکنا نامناسب رویہ ہے۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ وادی علاقے میں کنٹرول لائن سمیت دنیا بھر کے تنازعات کا شکار علاقوں میں لڑائی کو بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ دنیا بھر میں کئی ملکوں کا لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے پر غور۔ افغان حکومت نے 100 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا، مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی توقع۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی ادارہ صحت کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کورونا کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں 10,000 پاکستانی بے روزگار ہو گئے۔ پاکستانی اکانومی کو نہ صرف تیل کی قیمت میں کمی سے فائدہ ہوگا بلکہ درآمدات اور برآمدات میں فرق کم ہونے سے بھی ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوگا۔ ملیریا کی دوا کلوروکوین کے مضر اثرات، سویڈن میں دوا کا استعمال بند، سر درد اور بینائی کو ضائع کرنا بتایا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ادھر امریکی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ نیو یارک کے بعد واشنگٹن کورونا کا گڑھ بن سکتا ہے۔ واشنگٹن کے رہائشی احتیاطی تدابیر، سماجی دوری پر عمل نہیں کر رہے۔ امریکی دارالحکومت اس کا دوسرا بڑا نشانہ بننے والا ہے۔ دوسری جانب میئر واشنگٹن باؤزر نے کہا ہے کہ واشنگٹن کی صورتحال پر سخت تشویش ہے۔ آنے والے مہینوں میں واشنگٹن میں یہ عروج پر ہوگا۔ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ واشنگٹن کی میئر سخت قانون متعارف کرا سکتی ہیں۔ بلا ضرورت گھر سے نکلنے والوں کو 90 دن قید کا قانون زیر غور ہے، جبکہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے والوں کو قید کے ساتھ $5,000 جرمانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کرفیو عائد کرنے پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ادھر کورونا عالمی معیشت کے 5,000 ارب ڈالر کھا جائے گا۔ بلومبرگ کی جانب سے عالمی معیشت پر اثرات کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا 1930 کے بعد پہلی بار اس طرح کی گہری کساد بازاری کے دور میں ہے، لیکن معیشت کی یہ گراوٹ وقتی ہوگی، البتہ نقصان پورا کرنے میں وقت لگے گا۔ کورونا آئندہ 2 سال میں عالمی معیشت کے 5,000 ارب ڈالر کھا جائے گی اور یہ 2 سال کا خسارہ جاپان کی سالانہ پیداوار سے زیادہ ہوگا۔ دوستو، کورونا کے باعث پاکستان سمیت دنیا بھر میں حکومتیں کاروبار بند کرانے اور لوگوں کو گھروں میں محصور کرانے پر مجبور ہیں۔ بڑے بڑے معاشی، سماجی اور کھیلوں کے ایونٹس منسوخ یا معطل ہو چکے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اب تک 88,500 افراد ہلاک اور 15 لاکھ سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ ادھر IMF نے کہا ہے کہ صحت عامہ کے شعبہ میں بہتری، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے افراد کی مدد اور چھوٹے و درمیانے درجہ کے کاروبار کو سہولیات دینے سے عالمی اقتصادی بحالی کے عمل میں تیزی لانا ممکن ہے۔ کورونا سے پیدا ہونے والا معاشی و اقتصادی بحران اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس نے معیشت کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کا بحران بھی پیدا کیا ہوا ہے۔ IMF کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 90 سے زائد ممالک نے اقتصادی امداد اور تعاون کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس وقت اقتصادی سرگرمیاں معطل ہیں۔ کئی ممالک کی حکومتوں اور اسٹیٹ بینکس نے امدادی پیکیجز متعارف کرائے ہیں۔ یہ ممالک اقتصادی پالیسیاں بھی بنا رہے ہیں، لیکن بحران کی شدت زیادہ ہے۔ IMF نے کہا کہ 1930 میں عظیم کساد بازاری کے بعد 90 کے اشرہ اور گزشتہ اشرے میں بھی اقتصادی بحران آئے تھے، تاہم حالیہ بحران کی شدت کہیں بڑھ کر ہے۔ اس بحران نے معیشت کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔
ماضی میں آئی ایم ایف ممالک کو امداد کی فراہمی کرتی رہی ہے تاکہ ممالک میں اقتصادی سرگرمیاں تیز کر سکیں اور لوگ پیسے خرچ کر سکیں، لیکن اس بحران میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں لوگوں کا گھروں تک محدود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ فی الحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عالمی اقتصادیات کی 100% بحالی ممکن ہو سکے گی، تاہم امید ہے کہ 2021 میں اقتصادی بحالی کا عمل شروع ہوگا۔ ادھر سال 2020 کے ارب پتی افراد کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ سالانہ ارب پتی افراد کی فہرست کے مطابق ایمیزون کے سی ای او جیف بیزوس مسلسل تیسرے سال بھی دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ جیف بیزوس 113 ارب امریکی ڈالر کے اثاثوں کے مالک ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس 98 ارب ڈالر دولت کے ساتھ دوسرے، فیشن انڈسٹری کے برنارڈ 76 ارب ڈالر دولت کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں وارن بفر 67 ارب 50 کروڑ ڈالر کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے صدر ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے جانبداری کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا جیسی نازک صورتحال میں فنڈز روکنے کی دھمکی نامناسب رویہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ WHO ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جس نے چین سمیت دیگر ممالک کی یکساں مدد کی ہے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا بیان حقائق کے منافی ہے۔ ادارے نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت فنڈنگ روکنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوط کرنے کا ہے۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت پر چین کے لیے جانبدار ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سست روی کے ساتھ فیصلے اور اقدامات کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ عالمی وبا سنگین ہو گئی۔ ادھر اقوام متحدہ نے مقبوضہ وادی علاقے میں کنٹرول لائن سمیت دنیا بھر کے تنازعات کا شکار علاقوں میں لڑائی کو بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس اپیل کا اطلاق مقبوضہ وادی کی متنازع ریاست سے ملحقہ کنٹرول لائن پر بھی ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس پر اس مطالبے کا اطلاق نہ ہوتا ہو۔ ادارے کا کہنا ہے کہ بھارت اس کی مسلسل خلاف ورزی کرتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں تمام متحارب دھڑوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا کے خاتمے کی کوششوں میں تعاون کے لیے لڑائی کو ختم کر دیں۔ ادھر ایک ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد اور ہلاکتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، کئی ممالک غور کر رہے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کیے گئے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے۔ چین میں وبا کے مرکز بننے والے شہر ووہان کو بھی مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے۔ ووہان گزشتہ 76 روز سے لاک ڈاؤن میں تھا، تاہم اب شہریوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہے۔ اٹلی اور اسپین میں اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے، تاہم ماہرین صحت خبردار کر رہے ہیں کہ یہ بحران ابھی خاتمے سے بہت دور ہے۔ لہذا اگر ملکوں نے احتیاطی تدابیر میں کمی کی تو اس کی دوسری لہر بہت سخت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ سمیت کئی ممالک پابندیوں میں نرمی کر رہے ہیں یا نرمی پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام سے متعلق ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول لوگوں کو ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ جن افراد میں کورونا کی علامات ظاہر نہیں ہوئی ہوں وہ اپنے کاموں پر جا سکتے ہیں۔ یہ گائیڈ لائنز فی الحال اہم ضروریات زندگی سے متعلق شعبہ جات میں کام کرنے والوں کے لیے جاری کی گئی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ جلد از جلد پابندیاں ختم کی جائیں اور ملک کو کھولا جائے، لیکن ڈاکٹر فوچی کا کہنا ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ پابندیوں سے پیچھے ہٹا جائے بلکہ پابندیوں کو مزید نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹلی میں بھی اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ پابندیوں میں نرمی کی جائے، انڈسٹری کو کھولا جائے تاکہ معیشت کو سہارا مل سکے۔ اسپین کے وزیر بجٹ ماریا جیزز نے کہا ہے کہ ہسپانوی قوم 26 اپریل سے معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ لاک ڈاؤن اور پابندیوں میں آہستہ آہستہ نرمی کی جائے گی۔ ادھر ممبئی میں بھی 24 گھنٹے کاروباری مراکز کھلے رکھنے کا اعلان اور فرانس میں بھی لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کرنے پر بحث جاری ہے۔ ادھر افغان حکومت نے بدھ کے روز 100 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ رہائی میں تاخیر کے باعث طالبان نے افغان حکومت سے مذاکرات ختم کر دیے تھے۔ مذاکرات سے دستبردار ہو گئے تھے اور انہوں نے حکومت پر وقت ضائع کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ امن معاہدے پر دستخط کے بعد افغان حکومت امریکہ کے شدید دباؤ میں ہے کہ وہ امن مذاکرات میں جلد از جلد پیش رفت کرے۔
مذاکرات میں پہلے ہی کئی ہفتوں کی تاخیر ہو چکی ہے۔ ان دونوں کے مذاکرات کی ناکامی کا اثر امن معاہدے پر بھی پڑنے کے امکانات ہیں۔ ادھر صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر WHO کو یعنی عالمی ادارہ صحت کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ادارے نے شروع میں ہی کورونا کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، اسے عالمی وبا قرار دینے میں دیر کی۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر عالمی ادارہ صحت کے 14 جنوری کو کی گئی ٹویٹ کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے اس کے انسان سے انسان میں منتقلی کا کوئی ثبوت نہ ملنے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل ادارے نے امریکی صدر کے تنقیدی بیانات اور فنڈنگ روکنے کے بیانات پر بھی شدید رد عمل دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں زندگیاں بچانے میں توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ قومی اتحاد عالمی سطح پر یکجہتی کی بنیاد ہے، جسے اپنا کر ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس لیے چین اور امریکہ کو مخلصانہ قیادت کے طور پر ہم سے پیش آنا چاہیے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی کہا ہے کہ ہم عالمی ادارہ صحت کے لیے امداد پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی شہریوں کے ٹیکس کی رقم عالمی ادارہ استعمال کر رہا تھا، جسے اب ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، امریکہ اس عالمی تنظیم کی امداد کرنے والا ایک اہم ڈونر ہے جو عالمی ادارے کے بجٹ میں تقریباً 15% حصہ ڈالتا ہے۔ ادھر کورونا کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں 10,000 پاکستانی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پاکستانی قونصل جنرل نے بتایا کہ 35,000 پاکستانیوں نے وطن واپسی کے لیے قونصل خانے سے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگار پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ دبئی حکام بھی پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ دبئی میں لاک ڈاؤن کے باوجود پاکستانیوں کی بڑی تعداد وطن واپسی کی غرض سے رجسٹریشن کرانے کے لیے پاکستانی قونصل خانے کے باہر جمع ہوئی ہے۔ ادھر دنیا بھر میں خاص طور سے تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں مقیم پاکستانی جو غیر ملکی زر مبادلہ پاکستان بھیجتے تھے، اس میں موجودہ صورتحال کے سبب خاصی کمی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا سبب وہ لاک ڈاؤن ہے جو کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں جاری ہے، اور اس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن بعض ماہرین اکنامکس کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے پاکستان کو بھاری رقوم کی ٹھیک ٹھاک بچت بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹر اشفاق حسن نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے زیادہ تر غیر ملکی زر مبادلہ ان پاکستانیوں کی جانب سے آتا ہے جو تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ملکوں اور پاکستان میں لاک ڈاؤن اور مالیاتی چینلز بند ہونے کے سبب وہ سرکاری طور پر تو پاکستان رقم نہیں بھجوا سکتے، لیکن اپنے گھر والوں کو تو انہیں بہرحال پیسے بھجوانے ہی ہیں۔ اس لیے وہ سرکاری چینلز کی بجائے ہنڈی حوالے کا ذریعہ اختیار کریں گے، لیکن اس میں نقصان حکومت کا ہوگا۔ تاہم ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو نہ صرف تیل کی قیمت میں کمی سے فائدہ ہوگا، بلکہ پاکستان میں اگر لاک ڈاؤن کے سبب درآمدات میں کمی ہوتی ہے، جس سے درآمدات اور برآمدات میں آپس کا فرق کم ہوتا ہے، تو تب بھی پاکستان کو ٹھیک ٹھاک فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں موجودہ صورتحال میں تیل کی طلب میں خاصی کمی ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ یہی صورتحال سال کے اختتام تک کم و بیش اسی طرح رہے گی اور پاکستان کو تیل کی مد میں فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر اشفاق حسن نے مزید کہا کہ پاکستان کو قرضوں کی واپسی کی قسط کی ادائیگی کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ ان حالات میں پاکستان ہی نہیں، کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے اس قسط کی ادائیگی مشکل ہوگی۔ اس لیے ان سب ملکوں کو مل کر عالمی اداروں سے کہنا چاہیے کہ قرضوں کی اقساط کی ادائیگی دنیا کے حالات معمول پر آنے تک کے لیے مؤخر کر دی جائے، بلکہ اس سے ریلیف بھی حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بات بن سکتی ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے کئی ہزار پاکستانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا اور یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ پاکستانی معیشت پر ایک اضافی بوجھ ہوگا۔ ادھر سویڈن میں کورونا کے علاج کے لیے استعمال کی جانے والی ملیریا کی دوا کلوروکوین کے مضر اثرات سامنے آنے کے بعد اس کا استعمال روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سر درد اور بینائی کو ضائع کرنا بتایا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس دوا کو کورونا کے مرض کے علاج کے لیے سود مند قرار دیا تھا۔ سویڈن کے ہاسپٹلوں میں متعدد مریضوں کو گولیاں تجویز کیے جانے کے چند دن بعد سر درد بینائی میں کمی کی شکایات سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ 100 میں سے ایک شخص کو اس دوا کے سبب دل کا بہت تیز یا آہستہ دھڑکنا اور دل کے فیل ہونے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔
دوستو، یورپ، امریکہ اور چین میں ڈاکٹروں کو کورونا کے مریضوں پر کلوروکوین کی دوا استعمال کرنے کا لائسنس دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے ماہرین نے اس کی افادیت کے بارے میں خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرائلز مکمل ہونے تک کورونا کے مریضوں کو دوا دینے سے روک دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے پروفیسر انتھونی گورڈن کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ یہ دوا کورونا کا علاج کر بھی سکتی ہے کہ نہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔